اس کو لائیں گے ایک اور اس میں ساروں کو چھٹی دیں گے. یہ بات ہے, یہ سمجھ آ جانی چاہیے. It is an attempt at the takeover of the state. یہ لیکن اب جو سب سے اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے, وہ ٹھیک ہے لیکن اس کو انڈرسٹینڈنگ تو چلیں ہو گئی ہے کہ ریاست پہ قبضہ کرنے کی یہ ایک اٹیمپٹ ہے اور کی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے. اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کنسولیڈیٹڈ کلیکٹیو میئرز وہ سامنے کون لے کر آئے گا؟ دیٹ از دا امپورٹنٹ کوسچن. دی جوائنٹ لیڈرشپ آف دا کنٹری, all of us, ہم بھی سارے لوگ, ہم نے ساروں نے کھڑا ہونا ہے اکٹھا. سب سے پہلے تو سر یہی ہوگا کہ تو اس میں ابھی ہمیں کہیں پہ کمی نہیں نظر آتی. وہ کمی ہے, ہر طرف کمی ہے. کوئی یہاں جا رہا ہے, کوئی وہاں جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو بڑے پاورز ہیں وہ تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. کیری لوگوں کا بل کے ساتھ جو کیا فوج نے, کوئی حق پہنچتا تھا ان کو؟ اور 10 دن بعد خود مانگ لی یو ایس اے, حق پہنچتا تھا؟ بالکل بھی نہیں. سوورن حکومت دو ہیں, ان کے بیچ میں یہ بات بالکل آپ بالکل, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی تو تھوڑا سا ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ان کو کھڑا ہونا چاہیے. سب سے بڑی کمی جو ہے, میں کہتا ہوں کہ آج پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے ذاتی سیاسی مفادات کو ملک کے مفادات کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دیں. فار ایگزامپل ان کے فار ایگزامپل کیسے, مطلب کون سی چیز ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, نیشنل انٹرسٹ, ملک کے انٹرسٹ جو ہے ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا؟ میں ابھی کہہ لیتا ہوں, ابھی جو یہ دنگل شروع ہوا ہے, یہ ڈگریز کا ایک ایشو کھڑا کر لیا ہے, ایک جوڈیشری کو یہ اپنا ایک پولیٹیکل تھیم گیم پلان بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, جوڈیشری کو چھوڑ دو ان کے حال پہ, خدا رہا. لیکن جوڈیشری جو اسٹیٹمنٹیں دیں, چیف جسٹس پشاور اور چیف جسٹس لاہور جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں گے, تو اس سے پھر کیا میسج آئے گا؟ اس کا میسج اٹ مینز دیٹ ڈسفنکشنل اسٹیٹ ہے نا, دس از دی ہول پوائنٹ, ہول اسٹیٹ از ڈسفنکشنل. دیکھیں نا اس کا میسج, اگر جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ جوڈیشری کرے, جو جوڈیشری کا کام ہے وہ کوئی اور جا کے کرنے کی کوشش کر رہا ہو. جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر ادارہ انکروچمنٹ پہ ہے, اب دوسرے کے جو ڈومین ہے اس کے اندر وہ ٹرانسگریس کر رہے ہیں. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ بیسک چیز میں کہتا ہوں, وہی صاحب پتہ نہیں میرا جو ایمان ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ اگر سیاسی قوتیں آپس میں ہم آہنگی پیدا کر لیں اور اپنے حکومت کو بھی اکاؤنٹیبل کریں, اپنا بھی حساب کتاب کریں, لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک تصادم کی فضا کی طرف ملک کو لے جائیں اور سیاسی نظام کو تصادم کی طرف لے جائیں, وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سختی سے احتساب کریں. ٹھیک بات, سختی سے. میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو رات کے 12 بجے تک اسپیکر کو اجلاس معطل نہ کرنے دیں, ملتوی نہ کرنے دیں, جب تک اپنا ایک جو ایشو ہے اس کا وہ کوئی حل نہ نکال لیں. معاشی جو بدحالی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, جس طرح سے ہم آئے دن پچھلے یعنی 2-3 ہفتوں میں جتنی خودکشیاں ہوئی ہیں, یعنی پوری فیملیز نے اپنے آپ کو مارا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو پھر اس طرح کے لوگ ملتے ہیں, ایلیمنٹس ملتے ہیں کہ یار غربت ہے, آپ کے پاس پیسہ تو ویسے ہی نہیں ہے, تو آپ جنت میں چلے جائیں. پھر تو حکومت کو, گورنمنٹ کو پھر اس ایریا کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو آپ نہ چھوڑیں کہ اس آگ کا ایندھن بنے پھر یہ جوان ہمارے. وہ بات بالکل صحیح ہے, ضرور کرنا چاہیے, لیکن یہ ریزن صرف وہ نہیں ہے کہ کیونکہ غریب لوگ ہیں تو ہم آپ کو جا کے اڑا لیں گے صرف جنت جانے کے لیے. اس میں ایک پالیٹکس ہے, برین واشنگ ہے, اس میں ضرور یہ ہے کہ تم غریب ہو اور وہاں چلے جاؤ, خوشبو ہو جائے گی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جا کے روگے وغیرہ, وہ بھی ضرور ہے. لیکن یہ بات پھر وہی ہے کہ جو بھی ادارے ہیں, سارے ادارے ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. صحیح, ادارے ہم پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم ساروں کو اکٹھا ہونا چاہیے. سارے جب تک اکٹھے نہ ہوں گے کوئی ادارہ نہیں بچے گا. اس سے جو یہ آگ آ رہی ہے نا ہماری طرف, اس سے کوئی ادارہ بچنے کو نہیں جب تک سارے اکٹھے نہیں ہوں. اور یہ جو انٹرنیشنل بین الاقوامی اس کا جو ایک وہ ایسپیکٹ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا کس حد تک اس میں ایلیمنٹ آپ دیکھتے ہیں اس کے واقعات کے اندر؟ نہیں, اس میں ضرور یہ تو ہے نا کہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں, ڈرون حملے, اور وہاں پہ افغانستان میں انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ پرابلمس ہیں, کیوں نہیں ہے, بالکل. لیکن ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر پہلے یہ بات, اگر اپنا ہمارا گھر, اگر ہم خود اسٹرانگ اندر سے ہو تو کسی کی کیا ضرورت ایسی تیسی, آ کے تو دیکھیں, انڈیا آ کے تو دیکھیں. میرے پاس شارٹ گن بھی ہوگی تو میں نکال کے کھڑا ہو جاؤں گا اپنے چھت کے اوپر, اور میں ڈرپوک آدمی ہوں, لیکن ملک میرا ہے.
لیکن میرے بھی آپ کریں نا انحصار کریں میرے پہ فیتھ اعتبار کریں میرے پہ, مجھے کانفیڈنس میں لیں, مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے. آدھی باتیں تو پتہ ہی لگتی کیا ہو رہی, انڈر دا ٹیبل ہو رہی ہوتی, پتہ ہی لگتا. کنفیوژن ہے, ٹوٹل کنفیوژن ہے اس وقت, ڈسفنکشن اور ڈسفنکشنل ٹوٹل کنفیوژن, اور عوام جن کے اپنے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں وہ ان کا کنفیوژن بڑھایا جا رہا ہے. بالکل بڑھایا جا رہا ہے, اور یعنی ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ دو جماعتیں ہیں, دو بڑی سینٹر میں ایک جماعت ہے, پنجاب میں ایک جماعت ہے, تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ ہو بجائے اس کے کہ کوئی آپ کنسولیڈیٹڈ سولوشن نکال. وقت اسی میں گزرتا جا رہا ہے اب. اور دیکھیں آپ ٹائم فریم 2.5 سال پیچھے جائیں, ہر ٹائم بریکٹ میں ایک ایشو کو پک اپ کر لیا جاتا ہے, وہ ایشو کے گرد پوری پارلیمنٹ اور پوری سیاست ہمارے ملک کی گھوم رہی ہوتی ہے, اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, ان کے جو یہ اوپر دہشت گردی کا ایک عذاب ہے وہ نازل ہوا ہے اور کنٹینیو کر رہا ہے, اس کی انٹینسٹی کم نہیں ہو رہی. لیڈرشپ کو پرائیورٹائز بھی کرنا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں کہ پرائیورٹیز اسٹیٹ کی اور حکومت کی اور پاکستان کی اور عوام کی کیا ہیں, اور اس کے مطابق پھر دے شوڈ ٹیک ایکشن. دیکھیں سر, ڈگری بری چیز ہے. اس کے ایک آدمی جس نے ایک غلط ڈگری لے کے الیکشن لڑا ہے, یہ اس کے کریکٹر کے اوپر نیگیٹو ریفلیکٹ آتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, آج ہمارا مسائل قومی اہمیت کے مسائل میں کیا ڈگریز کا جو ایشو ہے یہ پرائرٹی 1 ہونا چاہیے؟ بالکل. یا ملک جو عوام کے مسائل ہیں. آج تو ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے اندر جتنے بھی پاکستانی پچھلے 20-25 سال سے رہ رہے ہیں, بڑی بڑی پوزیشنوں میں ہیں, وہاں پہ ان کے اداروں نے کوشچن کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس بیس پہ اس کو ہم نے جاب دی تھی اس کی ڈگری جا کے چیک کروائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ تو اور بات ہے, یہ مرزا صاحب کی بات تھوڑا سا بڑھاؤں گا آگے. آخر وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, وہ تو مشرف کا رول تھا اور وہ ختم بھی ہو گیا, پہلے کسی کو ہوش کیوں نہیں آئی. اچھا, ڈگری والوں کو تو آپ نکال دیں, ٹھیک ہے, جھوٹے ہیں, وہ فراڈ کرتے ہیں, وہ جن مدارس نے ان کو دی ہیں ان کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ جو مدارس ہیں بھاولپور میں, جو دستی کو جس نے دی بھاولپور میں ہے نا, اس کا نام میں بھول گیا ابھی, ان کو کیوں نہیں پکڑتے آپ ان کے وہاں مولانا؟ ریٹرننگ آفسر الیکشن کمیشن رسپانسبل ہے, ایگزیکٹلی, جنہوں نے ڈگریاں. رہنے دیں ان چیزوں کو, ملک کو چلنے دیں آگے, حکومت کو چلنے دیں آگے, اگلی الیکشن میں دیکھ لیں گے, نکال لیں گے لوگ ان کو. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز احمد صاحب اور کامران شفیع صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بات کر رہے تھے ہم کل دہشت گردی کا جو واقعہ, افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا تھا. یقینی طور پہ جو جیسے ہمارے مہمانوں نے بھی کہا ہے کہ ایک کنسولیڈیٹڈ پالیسی جو ہے اس کو اپنانا چاہیے اور پرائیورٹائز کرنا ہوگا ہماری لیڈرشپ کو کہ ملک کے اصلی مسائل کیا ہیں تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.